السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا فضل و کرم اور احسان ہے، ہم سب ایمان کی دنیا میں آباد ہیں۔ اللہ پاک جب تک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ماہ سفر المظفر کامیاب مہینہ ہم پر سایہ فکن ہے۔ اس کے کسی کونے میں، کسی حصے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کی تخلیق میں حسن ہے، کمال ہے۔ کوئی بے برکتی اور نحوست کا عنوان نہیں ہے۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے اس میں سفر کی تیرہ تیزی کا مسئلہ ہو، آخری چہار شنبہ کا عنوان ہو، یہ سب ہمارے کیا بلکہ غیروں کی صنعت گری ہے، بناوٹ ہے، جو ہم میں در آئی ہے، داخل ہو چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ، اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا عطا کردہ ایمان، احکام قرآن، احکام اسلام کو مانے بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے ظاہری طور پر نفع حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کا بچھونا بچھایا ہے۔ یہ دنیا ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بلکہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ دنیا برتنے کی جگہ ہے،
آخرت کی تعین اللہ نے نہیں فرمائی کب اور کتنا، لیکن دنیا کی کئی موقعوں سے قرآن پاک میں بھی اور زبان رسالت کے ذریعے بھی ہمیں بتایا گیا کہ دنیا فانی ہے، دنیا کو ختم ہونا لازم ہے، متاع دنیا قلیل، دنیا کے ساز و سامان اور فزیکی طور پر جو فائدے حاصل کر رہے ہو یہ سب فانی ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ مال فانی ہے، اولاد فانی ہے، یہ سب دنیاوی زندگی کی زینتیں ہیں جو ختم ہو جانے والی ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو نیکیاں تم آخرت کے لیے کر رہے ہو وہ تمہارے لیے اخروی آرزو کی تکمیل کا مکمل سبب ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں ہمیشگی ہے، اس میں بقا ہے۔ ہر ایک کو جانا ہے، یہ حقیقت ثابتہ ہے، دنیا ایک جھوٹی حقیقت ہے اور آخرت ایک سچی حقیقت ہے۔ دنیا جھوٹی حقیقت اس اعتبار سے کہ آپ کچھ کر لیں دنیا میں یہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، آپ کو تنے تنہا چھوڑ دے گی، آپ کو اکیلے جانا ہوگا، دنیا آپ کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، دنیا آپ کے لیے روئے گی بھی نہیں، دنیا آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی، آپ کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل صالح جائے گا۔ اسی لیے امتیوں کے حوالے سے، نیکوکاروں کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی آسانیاں عطا کر دی ہیں۔ یہ کرو موت کی سختی سے بچو گے، یہ کرو قبر روشن ہوں گی، یہ کرو آخرت منور ہوں گے، یہ کرو حشر کی ہولناکی سے بچو گے۔ یہ سارا ساز و سامان اپنی امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حد تو یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے ظاہری طور پر، اس سے بڑی دنیا کے فنا کی اور دنیا کے ہیچ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دنیا اگر اچھی ہوتی تو سب سے اچھی مخلوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ضرور رکھتا۔ اللہ پاک نے باوجود کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ آپ دنیا میں رہیں یا آخرت میں رہیں، آپ کا جائز ہے، آپ اختیار کریں، تو اللہ پاک کے نبی نے ظاہر ہے آخرت کو ترجیح دے کر دنیا کے ہیچ اور فانی ہونے کو امت کے سامنے پریکٹیکلی طور پر بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث پاک سے ایک حقیقت واقعہ کو اپنے دل میں رکھیں اور یہ محسوس کریں کہ رؤوف الرحیم نبی نے آپ کے لیے کیا 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 ہے۔ آپ کو ہنسانے کے لیے، آپ کو خوش رکھنے کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے، آپ کو سرخرو رب حاصل ہونے کے لیے، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رسوائی سے بچانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 ہے گن نہیں سکتے، لیکن احساس کرو گے وہ نبی آج بھی تمہارے لیے کریں گے، اور یہی نہیں جب تک تم جنت میں نہ چلے جاؤ وہ تمہارے لیے کرتے رہیں گے۔
ایک بھی گنہگار جنت سے باہر ہوگا وہ محبوب قدم نہیں رکھے گا جنت میں۔ اس نبی نے کیا 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 آپ ذرا سوچیں۔ آپ کسی کی موت پر، کسی کے انتقال پر واقعی رش کرتے ہیں، یا آپ کا ہمارا نیچرلی تصور ہے؟ لیکن آپ ذرا سوچیں، یہ موت ہمارے لیے آسان کیوں ہوئی؟ امت محمدیہ ایجابیہ کے لیے، بالخصوص ایکسپٹڈ امت کے لیے یہ موت آسان کیوں ہوئی؟ اس موت کی آسانی کا راز مصطفیٰ ہے۔ امت کی موت کو میرے آقا نے آسان کر دیا، اور ساری تکلیفیں میرے آقا نے اپنے اوپر لے لیا۔ کچھ لوگ ہیں جو نادان ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر عمل کرنے یا آپ کے جسم پاک پر کچھ طاری ہونے کو ان کی پرسنلی چیز سمجھتے ہیں۔ وہ پرسنلی نہیں ہے، وہ امت کے لیے ہے۔ آپ سوچیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ آپ سوچئے، تمام صحابہ کرام کی روایتیں یہ تھیوری کی شکل ہے، عائشہ کی روایت پریکٹیکلی شکل ہے۔ یہ آپ کی دیکھی ہوئی روایت کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ کے دونوں سمت پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اور میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں، اور طاری کیا ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی ہیں وہ پیالے میں دونوں ہاتھ میرے آقا بار بار ڈالتے اور پانی کی چھینٹ اپنے منہ پر اڈیلتے۔ اب اس میں آپ آقا کے اس ادا کو نہ دیکھیے، اس ادا میں جو امت کا سکون چھپا ہوا ہے اس کو دیکھیے۔ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ موت بڑی سخت ہوتی ہے، موت کی سختی بڑی ہے، موت بہت سخت ہے، موت کی سختی بڑی ہے، نزا کی سختی بڑی ہے، اور کئی طریقوں سے مثالیں دی۔ لیکن جس کا دل عشق رسالت سے منور ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ کے جسم پاک پر یہ طاری ہونا، یہ اللہ کی محبوبیت کی وہ دلیل ہے جو امت محسوس تو کر سکتی ہے۔ جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا وہ محسوس کرے کہ جس کے ناخن سے لے کے سر کے بال کا خدا قسمیں کھاتا، جس کے خاطر اللہ تعالی سب کچھ کرنے کو تیار ہو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 پڑھیں، جب نبی تلاوت کرے اور صرف آنسو گرا تھا، زبان سے ابھی کچھ نہیں نکلے تھے، آنسو گرا تھا، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا تھا۔ سوچیں کس قدر اٹریکٹ، کس قدر توجہ خاص اپنے حبیب کی طرف ہے۔ پوچھا تھا جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے اشک باری کی وجہ پوچھو، روئے کیوں ہیں اس کا سبب پوچھو۔ جبرائیل جب آئے تھے تو آقا نے کیا کہا تھا؟ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ اس بات کو محسوس کیجیے، ایک نہیں سینکڑوں ایسی آیتیں اور آپ کی عملی پریکٹیکلی زندگی کے یہ سب شہپارے آپ کو ملیں گے۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ امتیو، تم سکون سے جو مرتی بھی ہو نا، جینے کا صدقہ تو کھاتی ہی ہو، لیکن تم جو سکون سے مرتی بھی ہو نا، اس موت کی سختی بھی مصطفیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اس لیے تمہیں موت میں بھی
رب نے سکون کا کر دیا ہے، اور اس کا فلسفہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اشک باری کی وجہ میری امت ہے، حالانکہ آپ دنیا کے حوالے سے محسوس کریں گھرانے مصطفیٰ کو، تو فاقہ کشی یہ روز کی بات ہے، پریشانیاں معمولی کی زندگی ہے، اور فخر یہ تو مصطفیٰ کا فخر بن چکا ہے، ہر چیز وہ جو دنیا کے لیے نیڈڈ ہے۔ لیکن جبرائیل سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا، خاندان کا کوئی فرد بھوکا ہے، فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے، حسین بھوک سے تڑپ رہا ہے، نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ صبح قیامت تک کی امت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، میں امت کے لیے رو رہا ہوں۔ یہ ادائے مصطفیٰ کیا ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتی ہے کہ ہماری موت بھی جو چونکہ میرے والد گرامی کی موت اتنی اچھی ہوئی ہے، میں اس لیے اس پر مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کو چوم رہا ہوں اور شکر الہی بجا لاتا ہوں کہ اس اچھائی کی وجہ والد گرامی کا عمل نہیں ہے یا اس کے بیٹے کے کردار نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں۔ رکوع کی حالت میں پھر سجدے کی حالت میں معمول کے مطابق اتنی خوبصورت بات، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ بس آقا نے امت کو یاد کیا ہے، اور جو امت عشق پر، جو امت محمد محبت مصطفیٰ پر فائز ہو، خدا کا قانون بدل جاتا ہے، نظام الہی بدل دیتا ہے اللہ۔ قانون یہ تھا، میرے حبیب نے یہ چاہا ہے، اس کو بدل ڈالو، مصطفیٰ کی یہ چاہت ہے۔ جبرائیل کو دوبارہ بھیج کر اللہ نے کہا تھا کہ حبیب آنسو مت گرایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کیوں؟ تو اللہ پاک کہتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، آپ ان قریب بالکل امیڈیٹلی سنیے، میں آپ کو راضی کروں گا۔ یہ میری توحید ہے، یہ میری توحید ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا یہ توحید ربانی ہے۔ اور حبیب آپ کی خمیر میں، آپ کی جو خمیر میرے نور سے تیار ہوئی ہے، اس لیے میرے حبیب آپ جو چاہو گے وہی ہوگا۔ آپ کی امت کے سلسلے میں ہم آپ کو دکھ نہیں دیں گے۔ پوری لائف، پوری 63 سال کی عمر پاک کو آپ دیکھیں، ہر لمحہ امت کے لیے مصطفیٰ نے گزاری ہے، ہر لمحہ۔ اس لیے میں آج کھل کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر موت کا سکون بھی چاہتے ہو، زندگی تو خیر ملی ہی ہے نبی کے صدقے میں، لیکن اس زندگی کی کوئی مہتو نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، کب آ جائے گی پتہ نہیں۔ بقرعید میں سخت بیمار تھے والد گرامی، انتقال نہیں ہوا، کوئی بھی شورش و گوشہ بھی نہیں تھا، معمول کے مطابق نمازیں ٹہلنا پرسکون بچوں کے ساتھ، اور اللہ پاک کیا چلے گئے۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، یہ حقیقت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس موت کو سکون چاہیے تو مصطفیٰ کا قدم چاہیے، مصطفیٰ کی توجہ چاہیے، عشق چاہیے، نبی کی محبت چاہیے، پھر جانتے ہو موت بھی تمہارا ویلکم کرے گی۔ اور آپ قرآن کی 2-3 آیتیں سنیں، پھر آپ کو یہ احساس ہوگا۔ اور دعا کریں سب کے لیے، بالخصوص والد گرامی کے صدقے میں ہمیں بخش دے اللہ تعالیٰ، اور ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ موت کی حقیقت کو سمجھیے، موت آپ سے بھی افضل نہیں ہو سکتی، وہ آپ کا بھی قدم چوم سکتی ہے اور چومے گی،
شرط یہ ہے کہ اپنے سینے کو اس رسول کا مکمل خزینہ بنائیے۔ اب آپ قرآن کی آیت سنیے۔ سب سے پہلے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کو محسوس کیجیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا فرمایا ہے اور حیات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اور سورۃ الرحمن کی آیت سماعت کریں، اللہ پاک فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کو فنا لازم ہے، سب کو فنا لازم ہے، سب کو ختم لازم ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یعنی سب کو فنا ہے۔ موت ایک مخلوق ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ نبی کی طرف تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رہیں اور اس بات کو محسوس کیجیے۔ قرآن جب موت کو مخلوق کہہ رہا ہے تو آپ توجہ سے بتائیے، اب تک جتنی بھی آپ کی ہماری عمر ہو چکی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ نے اولاد آدم کو اشرف المخلوقات کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم پر تاج کرامت رکھے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں وہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل اولاد آدم کو رکھا ہے۔ یہ تو ایک کامن انداز ہے، مگر سنیے اولاد آدم سب پر فوقیت رکھتی ہے خلق کے اعتبار سے، لیکن اولاد آدم میں جو سب سے افضل وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انا سید ولد آدم، میں تمام آدم کی اولاد میں یا ان کا سردار ہوں، میں اولین آخرین سب میں فضیلت رکھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے سارے جہان کا رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارا جہان ایک طرف اور اس کے لیے باب رحمت مصطفیٰ ہے، رحمت کا دروازہ مصطفیٰ ہے۔ اب نتیجہ آسانی سے اخذ کیجئے کہ موت بھی مخلوق ہے، لیکن یہ افضل المخلوقات نہیں، اولاد آدم افضل المخلوقات ہے، اور افضل المخلوقات میں بھی افضل آپ کے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہے۔ کتنا درجہ نیچا ہے موت کا، موت کا کتنا درجہ نیچا ہے۔ مسلمانوں، واقعی موت کو بھی موت دینا چاہتے ہو تو اپنی حیثیت کو سمجھو، اور وہ حیثیت ہے آپ کا افضل المخلوقات ہونا۔ کوئی بھی افضل ہوتا ہے تو افضل کے نیچے رہنے والے کو ادنا بولتے ہیں، تو اگر آپ افضل المخلوقات کے اسٹیٹس اور لیول کے ساتھ زندگی کاٹتے ہیں تو موت آپ کے نیچے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو دیکھتے ہیں تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، باوجود کہ آپ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن خلق ہونا بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، افضل المخلوق ہیں۔ اسی تقاضے کی بنیاد پر اور بقائے دائمی اور ہمیشگی اور قدیم اللہ کی ذات ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کا عنوان، موت کے طاری ہونے کا عنوان جب دیکھا اور کرنا چاہا تو ذرا پروسیجر آف توحید کو سمجھیے۔ کیا ملک الموت آپ سے کبھی اجازت لیتا ہے؟ کسی سے بھی کبھی؟ ان کو پورا دستاویزات موت کے حوالے سے کب کہاں کیسے وہ دے دیا گیا ہے، کب کہاں کس کی کیسے کیوں، سب وہ اللہ پاک، یعنی ان کی ڈیوٹی ہی ہے موت، ان کی ڈیوٹی ہی ہے روح نکالنا۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس جا رہے ہو پہلے دیکھو کہ انہوں بیٹی کی شادی کرائے یا نہیں، حج کرے یا نہیں، خاندان کے معاملات ان پر ہیں یا نہیں، کچھ نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ قطعی ہے۔ اسی بنیاد پر ذرا اس حقیقت کو سمجھیے، اور مسلمانوں سکون کی موت بھی چاہتے ہو تو گھر مصطفیٰ سے جڑے رہیے، مصطفیٰ جان رحمت کے لیول کو سمجھیے۔ چنانچہ ملک الموت ہے اور
आम मतलब हुक्म है उनको कि मौत का वो फरिश्ता है, जिनकी भी रूह निकालनी है उन्हीं को जाना है, वो उन्हीं की ड्यूटी है। जैसे वही के लिए हजरत जिब्राइल की ड्यूटी है जो सैयदुल मलाइका है, बारिश बरसाने के लिए आप जान रहे हैं मिकाइल की ड्यूटी है, सूर फूकने के लिए इसराफिल की ड्यूटी है। तो ये चार मुअक्कर फरिश्ते, कैसे ही रूह निकालने के लिए हजरत मलकुल मौत है, इस्राइल अलैहिस्सलाम। जरा आप अंदाजा लगाइए, सारे लोगों के लिए इनको दे दिया गया, वो खींच लेंगे, जब भी आना है आ जाएंगे, किसी का वेट नहीं करेंगे, किसी का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, यफअलून मा युअमरून, जो हुक्म होता वही वो करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। मगर आप जरा अंदाजा लगाइए, अफजलुल अंबिया, अफजलुल मखलूकात, बादस खुदा बुजुर्ग, खुदा के बाद अगर खल्क में अफजलियत के उन्वान का आगाज और इंतहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनकी बारगाह में जब फरिश्तों के भेजने की बात आई, मैंने अभी कहा ना, मुस्तफा जिधर जो जैसे कानून इलाही उधर ही चली जाती है। अब जरा अंदाजा लगाइए, कानून इलाही ये है कि सबकी रूह खींचेंगे मलकुल मौत, लेकिन यहां पर भी आप देखिए कानून इलाही को, ए जिब्राइल मलकुल मौत को पहले नहीं भेजना, पहले तुम दरे मुस्तफा पे जाना। अरे वाह, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की झुरमुट में मलकुल मौत के साथ आ रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं, जाहिर है हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका है, तो मलकुल मौत भी के भी वो सरदार है। मलकुल मौत को कहते हैं दरवाजे पर रहो, और उसके बाद दस्तक देते हैं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर को, और दस्तक देने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, जिब्राइल क्या बात है? तो अल्लाह पाक का मुजदा सुनाते हैं, अल्लाह ताला आपसे लिका का मुश्ताक है। रूह के साथ तो किया ही, अब जिस्म के साथ का उन्वान है। दो अल्लाह अल्लाह, ये जब सुना तो बात क्या है? कहा सुन, अल्लाह पाक ने कहा है आप इजाजत दें तो मैं मलकुल मौत को भेजूं। बस इतनी सी बात बोलूंगा, फिर कभी अभी इसके आगे बोलूंगा। मैं बताने ये जा रहा हूं कि अगर मौत को भी सुकून देना चाहते हो तो दरे मुस्तफा पे हाथ रखो। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं। मैंने जब अपने वालिद के चेहरे को देखा, वो सुकून था। सब आंख बंद करते हैं मुर्दे की, लेकिन मेरे वालिद की आंख पहले ही से बंद थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आंख हसरत से रूह को देखती है ना। हसरत उन्हें हो जिन्हें इश्क रसूल नहीं है, जिनके दिल में नूर मोहम्मदी नहीं है। मुस्तफा का सीना, मुस्तफा से मोहब्बत का सीना अगर आपके दिल में है तो हर काम अल्लाह पाक आपका करवा देगा इंशाअल्लाह, हर तरह से काम करवा देगा। किसी का कोई इंतजार नहीं, किसी तरह से नहीं। इसलिए दुनिया में जो ये लिमिटेड उम्र है, इसकी तो कोई हैसियत नहीं। वो जो दायमी जिंदगी आखिरत की है, कब्र की है, ये सब हौलनाक जिंदगी, इनके लिए आपके नबी ने, हमारे नबी ने अल्लाह की तरफ से जो किया है उसको एहसास करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे जिस्म की भी हिफाजत, तुम्हारे रूह की भी हिफाजत होगी। ये तसव्वुर है कुरान का और ये हकीकत है कुरान की। तो आप सोच रहे होंगे अब लोगों ने कहा वो फौरन चले आए, 2-3-5 दिन के अंदर ही चले आए। नहीं नहीं, मेरे वालिद आखिरत का सफर किए हैं, वो भरकर मिट्टी में नहीं मिले हैं, वो सफर किए हैं। उस सफर के सुकून के लिए हमें ये करना होगा, आप सबको ये करना होगा। अल्लाह ताला ने अगर मेरी जिंदगी का कोई अमल कबूल किया होगा तो मैं उसी अमल का सदका रब से मांगूंगा कि अल्लाह मेरे वालिद को उस अमल की सदके में बख्श देना। मुसलमानों, मौत को सुकून देना चाहते हो तो आप मुस्तफा का दामन मजबूती से थामे रहो। कुरान ने यही कहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का मजा चखने वाली है। समझ रहे ना, ये खाने का उन्वान ही नहीं, मौत ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। बस ये हिस्सा है, ये हमें मार नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। चखने का उन्वान आप समझते हैं ना, मौत का मजा, जायका, ज़ौक़। अब पहले ही से जो साहिबाने ज़ौक़ पहले ही। अच्छा, एक और बात, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को
لیکن جس نے عشق رسول میں اپنے نفس کو پہلے ہی مار دیا ہو، جس کا نفس پہلے ہی مر چکا ہو، جس نے نفس امارہ کو مار دیا ہو، جس کے نفس لوامہ نے نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل کر لیا ہو، جس کا نفس پہلے ہی کچلا گیا ہو، موت یہی ہے سکون، یہی ہے سکون۔ پرسکون موت اسے میسر ہوتی ہے جو مصطفیٰ کا ہے، جو مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے بھی جب کبھی جنازہ مکمل کرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد صحابہ جاتے تھے تو صحابہ کو کہتے تھے، تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں گے، تعالوا استغفروا لاخیکم، مت جاؤ، آؤ اپنے بھائی کے لیے پہلے دعا کرو۔ آگے کی باتیں یہ روایتوں کے اعتبار سے آپ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، میں اس کو بھی عشق رسول سے آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا آپ صحابہ کو بلا کر دعا کروا رہے ہیں، ارے یہ قدم جس قبر پر بیٹھا ہے مجال ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو، نہیں ہو سکتا عذاب۔ صحابہ دعا کریں گے تب بخشش ہوگی، نہیں آقا آپ بیٹھ گئے، مگر یہ سنت یہ دینا چاہتے تھے کہ اپنوں کے لیے دعا کرتے رہا کرو، درجے تو بلند ہوں گے، درجے بلند ہوں گے۔ ایک وضو کا لوٹا بھی کسی کو آپ نے دیا ہوگا، یہ ضائع جانے والا نہیں، دنیا میں وہ فراموش کر سکتا ہے لیکن آخرت میں وہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے جسد واحد کی طرح آپ مومن ہیں، کسی کے رشتے کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر آپ اپنے ان اصلوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہ انہیں بخش دے۔ قرآن پاک میں اس فلسفے کو 3 مقامات پر، سورہ آل عمران میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ عنکبوت میں 3 مقامات پر موت کے چکھنے کی بات کی ہے، اور تینوں مقامات پر ایک لفظ کہا ہے کہ ہم آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے۔ یہ موت کا جو عنوان ہے یہ آزمائش کا عنوان ہے۔ آزمائیں گے مطلب کون اس پر صبر اور مستقیم رہ کر کے اپنے آپ کو سرخرو کرتا ہے، اور کون صرف چیخ پکار کر کے اپنے آپ کو ڈاماڈول کرتا ہے۔ اس لیے ایک قبر کے پاس سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک عورت بڑی زور سے چیخ رہی تھی، بہت زور سے، اس کا بیٹا یا کوئی خاص اپنا انتقال، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری کا لفظ کہا، صبر کرو۔ اب ظاہر ہے ان پر جو طاری ہوا تھا اس بنیاد پر وہ پہچانی نہیں کہ کون کہنے والا ہے، کچھ بھی اپنی زبان سے نکال دی۔ لوگوں نے جب دیکھا، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا رک جاؤ۔ گھر جب گئے، جانے کے بعد اس عورت سے کہا، جانتی ہو کس نے کہا تھا صبر کرو؟ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب ان کا ظاہری طور پر ہوش آیا اور دعوتی گئی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرا جگر کا ٹکڑا چلا گیا تھا، میں آؤٹ آف کنٹرول تھی، میں نے محسوس نہیں کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب آپ کو پہلے ہی راؤنڈ میں جب کوئی صدمہ پہنچے، حادثہ یا کس کا ہو، اس وقت صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تم عورت ہو اس لیے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ آپ نے نہیں دیکھا لاشوں کے سامنے بھی سجدہ حسینی ہے۔ اس لیے موت آپ کو کھوکھلا نہ کرے، اس کے رسول میں اضافہ کرے، یہ ہے موت کی حقیقت۔ موت سے مصطفیٰ کا قرب خوب حاصل ہو اور دل آپ کا نور ایمان سے منور ہو، یہ ہے موت کی حقیقت۔ موت سے آپ اکتا کر نہ بیٹھ جائیں۔ اس جمعہ کو بھی میں نے وہاں یہی جملہ کہا کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کیا کرو، کہ ہمارے انتظار سے انہیں تکلیف تو ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انتظار زیارت مصطفیٰ کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہ کرو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک آخری مسئلہ جو آخری یہ مسئلہ بھی ہے، بیٹوں یاد رکھنا خاص طور سے اس مسئلے کو، کہ کوئی بھی انتقال کر جائے آپ کا، ان کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے پہلے نہ سوچنا، بلکہ ان پر جو قرضہ ہے ان کو پھیرنے کے لیے سوچنا۔ ایک ہے قرضہ مالی اور ایک ہے قرضہ بدنی۔ مالی قرضہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، بدنی قرضہ ہے نماز کا ترک۔ اگر نماز ان سے ترک ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ نہیں،
ایک نماز کا فدیہ جسے کفارہ کہتے ہیں صدقہ فطر کے برابر ادا کرنا. اگر انہوں نے مال چھوڑا ہے تو تقسیم کر کے کھا مت لینا. ان کے مالوں کو صحیح مصرف میں اگر استعمال کرو گے، اور ایک نماز کا صدقہ فطر 2 کلو 45 گرام یا 4 کلو 90 گرام تو صدقہ فطر ہے، ہر ایک نماز کا آپ کو ادا کرنا ہے. وہ وصیت نہیں بھی کیے ہیں تو اولاد صالح میں اللہ آپ کو بنا لے گا. اولاد صالح میں اللہ تعالیٰ آپ کا حشر ہو جائے گا. یہ موقع سے یہ مسئلے آتے ہیں، ہر وقت مسئلے نہیں آتے ہیں. ان باتوں کا ہم سب معاشرتی سطح پر دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے میں والد گرامی کو بخش دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے، والدہ معظمہ کو بھی بخش دے. یا اللہ، کوئی بھی حال ہو ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں، نعمت ملنے پر شکر کرتے ہیں، تکلیف و مصیبت پر صبر کرتے ہیں، ہر حال میں تیری حمد بیان کرتے ہیں. مولا، ہوش و حواس کی دائمی توفیق دینا تاکہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو سکے. اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. جب تک زندہ رکھنا، صحت و سلامتی جسم و ایمان کے ساتھ رکھنا، موت بھی خیریت کے ساتھ اور ایمان پر ہم سب کو عطا کرنا. آمین. بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنتیں نہیں پڑھ سکیں سنت پڑھ.